حرم اس کیفیت میں کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا. اہل حرم اس کیفیت میں کھڑے تھے، لیکن میں جو روایت پڑھوں یہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا. اہل حرم اس کیفیت میں کھڑے تھے کہ اہل حرم کی شہزادیوں نے، میری بیویوں نے جناب زینب کو درمیان میں رکھا ہوا تھا. اب جناب زینب اپنے دراز سب کے وجہ سے راوی کہتا جھکی جاتی تھی کہ کوئی میرا کھلا سر نہ دیکھے، اور ادھر کرسی نشین غلام نوکر علی کی بیٹی کو دیکھ رہا. اللہ اللہ، مجھے نہیں پتا سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر میں نے مقتل میں عجیب جملہ دیکھا، اور وہ وقت ہے جب منادی ندا دے رہا ہے، آواز دیتا ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ حسین کی زوجہ ہے، یہ حسن کی زوجہ ہے. اور میرے امام نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہا میری مادر گرامی، کاش آپ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ بڑے دربار میں میری ماں بہنوں کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور ایک مرتبہ یزید ملعون کی نظر ایک بچی پر پڑی، دیکھا ایک پیر اٹھاتی ہے ایک پیر رکھتی ہے، اس بچی کے اضطراب کی وجہ معلوم کی تو بچی نے کہا یزید تو نہیں دیکھتا ایک ہی رسم میں پھوپھی کا بازو بھی ایک ہی رسم میں میرا گلا بندھا ہے، پھوپھی کا قد دراز ہے، جب کھڑی ہوتی میرا گلا گھٹتا ہے. رسم کو ڈھیلا کروا دیا گیا کہ رسم کو ڈھیلا کرو. اور ایک مرتبہ جب تعارف ہوا، اللہ اللہ، ایک روایت ایسی میرے دل میں آتی مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، کسی نے اٹھ گئے حسین کی دختر کو اپنی کنیزی نے مانگا، ہائے فاطمہ کی بیٹیوں پر میرا سلام، ہائے غربت زینب پر میرا سلام، ہائے غربت سید سجاد پر میرا سلام. جناب زینب نے کہا او بدبخت، او یزید، تو زمین میں گئے کیوں نہیں جاتا؟ اور راوی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اشارہ زینب کا تھا، یہ علی کی بیٹی کا اشارہ تھا کہ یزید کا تخت لرزنے لگا اور زمین یزید کے تخت کو نگلنے لگی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اپنے لفظوں کو واپس لیجئے، لیکن یزید کو زمین اسی وقت نکل جائے گی. زینب نے کہا رک جا، تخت رک گیا اور اس کے بعد کہنے لگا تو وہی ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے تجھے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. بچی نے کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، میں نے سنا تو نے اپنے بابا کو پورے راستے یاد کیا. کہا میرا بابا. ایک مرتبہ یزید نے دشت طلحہ کے خلاف کو الٹ دیا، بچی کا ننھا کلیجہ طرف گیا، بابا کا کٹا ہوا سر دشت طلحہ میں رکھا ہوا. اللہ اللہ. بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، ادھر یزید نے کہا تجھے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، میں تو جب مانوں تو بابا کو بلائے، تیرا بابا آ جائے، وہ یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ بچی نے حسرت و یاس کے عالم میں اپنے دامن کو اٹھا لیا، وہی دامن ہے جو شام غریبوں میں جل گیا تھا، جلا ہوا دامن اٹھا لیا. کہا بابا میری محبت کا امتحان ہے، اے بابا میرے پاس آ جائیے. وہ یہ جملہ کہنا تھا. چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا، سارے حسین دشت طلحہ سے اٹھا، بچی کی آغوش میں. یہ منزل ہے جب بچی کا سربادہ کیا آغوش میں ہے، بچی سے سر لے لیا گیا اور زندان میں اہل حرم کو قید کر دیا گیا. اور یہی بچی ہے. دیکھیے سب اولاد والے بیٹھے، اگر کوئی اولاد والا نہیں ہے میری دعا اس بچی کے صدقے میں اللہ سب کی گودوں کو آباد کرے. پروردگار حضرت رباب کی گود کربلا میں اجڑی ہے، اس اجڑی گود کے صدقے میں اولاد والوں کی آگوش، بے اولادوں کی آگوش بھر دے پروردگارا. اور راوی کہتا ہے، دیکھیے میں روایت کو پڑھا مگر اس سے پہلے یہ سنیے کہ اگر بچہ رات میں گھر میں نہ سوئے تو کوئی سو نہیں پاتا، کسی کو نیند نہیں آتی. اگر بچہ رو رہا ہو سب بڑے بچے کو چپ کرانے میں لگ جاتے ہیں، چاہتے ہیں بچہ سو جائے اس کے بعد ہم سوئیں گے. ذرا میرے ساتھ زندان میں چلیے،
چھوٹے چھوٹے بچے اسیر ہیں۔ راوی کہتا ہے اہل حرم بچوں کو دلاسا دیتے ہیں 2 سال کی قید ہے، لیکن اللہ یہ بچی زیادہ عرصے زندہ قید میں نہ رہ سکی، لیکن جتنے عرصے یہ زندہ رہی گریا کرتی رہی۔ کبھی بھائی کے پاس جا کے پوچھتی تھی بھیا شام ہوتی ہے تو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ بھائی کہتا تھا بہن اپنے گھر کو جاتے ہیں، تو کہتی تھی بھیا ہم کب وطن جائیں گے؟ کبھی ماں کے پاس آ کے کہتی تھی پھوپھی اماں، کبھی ماں کے پاس آ کے کہتی تھی اماں رات ہوتی ہے تو زندان میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اماں کوئی چراغ جلوائیے زندان میں روشنی ہو۔ سکینہ کا دل گھبراتا ہے۔ کبھی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی تھی اے پھوپھی اماں بابا مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے مجھے لینے کے لیے آئیں گے، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کب آئیں گے؟ اللہ بابا کے سینے پر سونے والی کو نہ جانے کیسے قرار آتا ہوگا۔ رات ہوتی تھی بچی تڑپتی تھی، بچی کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں ایک رات ایسی آئی، یہی وہ رات ہے مقاتل کہتے ہیں بچی مغرب کے بعد سے بے چین ہے، کبھی بھائی کے پاس بیٹھتی ہے، کبھی پھوپھی کے پاس بیٹھتی ہے، کبھی اماں کے پاس بیٹھتی ہے۔ پھر مقاتل نے لکھا کہ بچی پھوپھی کے پاس آ گئی اور آنے کے بعد بچی زمین زندان پر لیٹ گئی۔ اہل حرم میں روایت کے جملے ہیں اہل حرم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے جائیے جا کے مقاتل کو پڑھیے، جناب زینب کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے فجر کی نماز سے قبل تہجد کے وقت دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ کا بیٹا کھانا اتنا آتا ہے ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، میرا سلام ہو ازواج حسن و حسین پر، میرا سلام ہو کربلا والیوں پر، میرا سلام ہو ان عورتوں پر جو میرے زندان میں قید تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی۔ بس جناب زینب کی آغوش میں سکینہ نے سر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ دیر گزری، بچی کو نیند آ گئی۔ بچی کربلا و کوفہ کی لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جو نیند آ گئی اہل حرم مطمئن ہو گئے، سکینہ کو نیند آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، مقتل کہتا بچی چونک کر اٹھی اور عجیب و غریب گریا شروع کیا۔ زینب نے کہا بیٹی سکینہ کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے، چچا آئے تھے، دادا علی مرتضیٰ آئے تھے، دادی فاطمہ زہرا آئی تھی، نانا رسول اللہ آئے تھے، پھوپھی اماں میرے چچا عباس آئے تھے اور بابا کہہ رہے تھے چلو سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ بچی کا گریہ بڑھ گیا۔ آج قبل اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے، اور کربلا کی اس مظلوم بچی کے صدقے میں اللہ آپ کی حاجتوں کو قبول کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ میری والدہ کہتی ہیں جب عزادار مجلس اعزا میں روتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رونے کے معنی ہے حضرت فاطمہ تشریف لے آئی ہے۔ میں کہوں میری بیٹی آپ جگہ پر موجود ہے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کسی کی گودی خالی نہ رہے، کوئی ایسا نہ ہو جس کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور بی بی جب قیامت کا دن ہے ہم لوگوں کو بھولیے گا نہیں، اے بی بی ہم آپ کے بچے کے رونے والے ہیں، ہم آپ کے بچے کو یاد کرتے ہیں، آپ کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ سکینہ نے جو اپنا خواب بیان کیا، ایک مرتبہ بچی بے چین ہو گئی، بچی کا گریہ بڑھ گیا، اور بچی کا جو گریہ بڑھا ادھر یزید ملعون کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ ملعون اٹھ گیا اور کہا کیا باز رہا ہے؟ معلوم ہوا بچی زندان میں نہیں سوتی۔ دیکھیں یہی دن ہے جب میں ان روایتوں کو مکمل پڑھوں۔ کہا بچی زندان میں نہیں سوتی، کہاں جاؤ سر حسین کو زندان میں لے جاؤ۔ ایک سپاہی نے سر حسین کو اٹھا لیا، لے کر زندان کی جانے چلا۔ شب کا اندھیرا ہے اور جو اندھیرے میں روشنی کو آتا ہوا دیکھا، اہل حرم متوجہ ہوئے، شہزادیوں نے دیکھا، معلوم ہوا حضرت ابا عبداللہ کا سر آ رہا ہے۔ شہزادیاں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرا بیمار امام توق و سلاسل کو سمیٹ کے اٹھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی بچی نے سر کو دیکھا دوڑ کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچی تو
بانو بیٹھ گئی اور اپنے سر کو بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا, بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا. اور اب روایت کے جملے ہیں کہ اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پر رکھا. کون سے رخسار؟ جن پر سینے کے تماچے کھائے تھے ان گوشواروں کو بابا کے گوشواروں سے ملا دیا. جہاں سے بالیاں اتاری گئی تھی یہاں رخسار بھی زخمی ہے, یہاں گوشوارے چھڑے ہوئے ہیں. راوی کہتا ہے بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کے سر کو پکڑ لیا اور اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پر رکھ دیا. اب مجھے نہیں معلوم بچی نے بابا سے کیا کہا, میں نے مقتل میں ڈھونڈا ہے, مجھے ایک جملہ ملا ہے, لیکن باقی میرا دل کہتا ہے کہ بابا سے یہ کہا ہوگا بابا آپ گئے تو ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی, بابا میرا دامن جل گیا, بابا کو بالیاں آپ نے لا کر دی, وہ شمر نے اتار لی, بابا میں تماچے کھاتی ہوئی کربلا سے گھوسا آئی ہوں, بابا چچا کیا گئے پھر مجھے پانی نہیں ملا. بچی اپنا دکھ بیان کرتی رہی, لیکن میں نے مقتل میں ایک جملے کو دیکھا. راوی کہتا ہے بچی کہنے لگی, دل خام کو سنیے گا, بچی کہنے لگی بابا میں نے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام اتنے تازیانے کھائے بابا جس طرح دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی, بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی, بابا مجھ سے سانس نہیں لی جاتی, بابا میں سانس نہیں لے پاتی. یہ کہہ کے بچی خاموش ہو گئی. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ذرا بہن کی خبر تو لو. امام آگے بڑھے, نم پہ ہاتھ رکھو, کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں بابا کو رونے والی بن گئی. میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا سکینہ تو چلی گئی لیکن بچی بابا کے سر سے لپٹی ہوئی تھی. کیسے سید سجاد نے بچی کو سر حسین سے جدا کیا ہوگا؟ بابا میں سکینہ بابا مجھے لے چلے, بابا میرا رہائی کا ارمان دے گا.